ایک ملازم ٹھنڈے مشروبات کی ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ پتی کا بنڈل ابھی تک بابر کے ہاتھ میں تھا۔ زینت نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے بنڈل لے کر میز پر رکھ دیا۔ گھر میں تمہارے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ زینت نے ٹرے میں رکھے ایک گلاس کو اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو بابر نے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے اسے اپنے بارے میں آگاہ کرنا شروع کیا۔ یہاں تو میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ دراصل چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ گھر میں امی کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے رشتہ دار یا ان کے بچے ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے تو میں اس بھیڑ بھاڑ سے نکل کر سکون کی تلاش میں ادھر نکل آتا ہوں۔ یہ جگہ میں نے اپنے سکون کے لیے لے رکھی ہے۔ آدمی کو کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی تو رہنا چاہیے نا۔ کیوں بھائی، کیا تم نے شادی نہیں کی؟ زینت نے تیزی سے سوال کیا۔ بابر کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے براہ راست زینت کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں رقص کناں ویرانی اس کے سوال کا مکمل جواب تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ زینت نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے اپنا سوال پھر دہرایا، لیکن تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ جواب دینا ضروری ہے کیا؟ بابر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ زینت مضطرب ہو گئی۔ نہیں، اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ تم بتاؤ کہ کاشان سے تمہاری علیحدگی کیسے ہو گئی؟ اداسیاں تو بابر نے بھی پڑھ لی تھی اس کی آنکھوں میں۔ لمبی کہانی ہے، کیا کرو گے سن کر؟ زینت نے سر جھکا لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، جیسے وقت کے سمندر میں کہیں کھو گئی ہو۔ خاموشی کے کئی پل گزر گئے۔ مجھے بتاؤ زینت، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پیش آیا؟ تم اتنی ہنسمکھ، اتنی زندہ دل لڑکی سے اتنی مطمئن، اتنی کیسے ہو گئیں؟ تم ایسی تو نہیں تھی، اتنی سنجیدہ، اتنی افسردہ، آخر تم اس سے الگ کیوں ہو گئی؟ بابر کے لہجے میں اضطراب چھپا تھا، لیکن زینت آنکھیں موندے پہلے کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ لمحے گزر گئے۔ بابر دیکھ رہا تھا کہ وقت نے اس کے ساتھ کیسا فیاضانہ سلوک کیا تھا۔ وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسی اب سے 10 سال پہلے تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ شوخی کی جگہ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی اور افسردگی نے لے لی تھی۔ نیلگوں آنکھوں میں اداسیوں کے ڈیرے دور تک لگے تھے۔ چہرے کی معصومیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے بدن کی کمانیں اسی طرح قائم تھیں، بس اب وہ پہلے سے کچھ اور دبلی ہو گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر وقار تھا، ایک تقدس سا چھایا ہوا۔ وہ پہلے ساڑی نہیں پہنتی تھی، بس ایک دفعہ باتوں باتوں میں بابر نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اسے ساڑی اچھی لگتی ہے، اور دوسرے دن سے ہی ساڑی اس کا پسندیدہ لباس بن گئی تھی۔ اس وقت بھی سیاہ ساڑی میں اس کا سفید سراپا دمک رہا تھا۔ اسے زیادہ زیورات پہننے اور میک اپ کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ گلے میں سفید موتیوں کا ایک ہلکا سا ہار اور کلائیوں میں 2 ہلکی سی طلائی چوڑیاں پہنے ہوئے تھی۔ سرخی مائل سیاہ بالوں کا اس نے جوڑا سا بنا رکھا تھا۔ چھوٹی ہیل کی نازک سی سینڈل پہنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، بابر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بابر ہنس دیا۔ بس دیکھ رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں زندگی نے تم سے اور تم نے زندگی سے کیا سلوک کیا ہے۔ پھر کیا اندازہ لگایا تم نے؟ گہرے سمندروں کا ساحل سے بھلا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بابر نے اپنے جذباتی تلاطم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے ماضی یاد آ رہا تھا جب یونیورسٹی میں زینت سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کا زینت کی محبت میں مبتلا ہونا اور کبھی اظہار نہ کرنا۔ زندگی کی جدوجہد، کامیابیاں، محرومیاں، گھر کے حالات، پریشانیاں، بے روزگاری، آوارہ گردی اور آخر کار زینت کا کسی اور کا ہو جانا، پھر اس کا ملک سے باہر چلے جانا، پھر ایک طویل اور اداس زندگی، ملک واپسی، شہر میں ملازمت، زندگی کے نئے شب و روز، ماں کا اس کی شادی پر اصرار، اس کا انکار، پھر اس محاسبہ، آہستہ آہستہ خاموشی، پھر اس کا زینت کی یادوں میں گم ہو جانا۔ یہ سب ذرا سی دیر میں اس کے ذہن کے پردے کی اسکرین سے کسی فلم کی طرح گزر گیا تھا۔ تم اس کمپنی میں کیسے آ گئیں؟ اس نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ بس آ گئی۔ کب سے ہو یہاں؟ بابر نے پہلو بدل کر پوچھا۔ 9 سال سے۔ کیا؟ بابر اچھل پڑا۔ کیا تم نے کاشان سے شادی کے صرف 1 سال بعد ہی جاب کر لی تھی؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ سارا حساب کتاب رکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ ہنس پڑی۔ تم بتاؤ نا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن کیوں؟ تم تو لڑکیوں کی جاب کے بہت خلاف تھیں، اور تمہیں جاب کی کیا ضرورت تھی؟ کاشان تو بہت پیسے والا آدمی تھا، بابر نے بے چینی سے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سب ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولے تھے کہ دروازہ کھول کر مارگریٹ اندر آ گئی اور جانے کی اجازت چاہی تو زینت بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اس نے مارگریٹ سے کہا اور مڑ کر بابر سے بولی، قریبی کمپنی نے اپنے افسران کے لیے ایک بنگلہ کرائے پر لے رکھا ہے، میں بھی وہیں ٹھہری ہوں،
اگر تمہیں کوئی اور کام نہ ہو تو میرے ساتھ چلو۔ بابر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں اسٹور کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے باہر آ گئے۔ باوردی شوفر نے آگے بڑھ کر زینت کے لیے گاڑی کا پچھلے دروازہ کھولا اور زینت اور بابر پیچھے، جبکہ مارگریٹ آگے بیٹھی اور گاڑی چل پڑی۔ بابر کے دل میں ایک شدید سی خواہش ابھری کہ کاش وہ کہیں اور جانے سے پہلے زینت کو اپنے چھوٹے سے گھر لے جائے، جہاں کبھی باہر کا موسم نہیں آیا تھا، اور اب آیا تھا تو یہ خوشبو اس کے گھر میں بھی پھیلنی چاہیے تھی۔ وہ اسے سامنے بٹھا کر دیر تک دیکھنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ زینی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ زینت حسین ایک دم اچھل پڑی۔ وہ نہ جانے ماضی کے کون سے منظر میں گم تھی۔ اس نے برسوں بعد یہ خوبصورت سا نام دوبارہ سنا تھا جو بابر نے ہی اسے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی، اس سے آگے وہ کچھ اور نہ کہہ سکی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے میرے غریب خانے پر چل سکتی ہو؟ اگرچہ وہ تمہارے قابل تو نہیں ہے، بس پھر بھی میری خوشی کے لیے کچھ دیر، پلیز۔ زینت نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہر خواہش اب تک میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور پھر مسکرا کر اس نے رضامندی دے دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بابر کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ بابر نے زینت اور مارگریٹ سے اندر چلنے اور ایک کپ چائے پینے کی استدعا کی تو مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ چائے کی پتی کا بنڈل تو وہ اسٹور میں ہی بھول آیا ہے۔ یہ سن کر تینوں ہنس پڑے۔ مارگریٹ کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگا۔ اس نے بہانہ بنا دیا کہ اسے کچھ کام ہے اور یہ کہ جاتے ہوئے وہ بنڈل یہاں بھجواتی جائے گی۔ پھر وہ اصرار کے باوجود رکی نہیں اور زینت کو شوق نگاہوں سے دیکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بلڈنگ میں داخل ہو کر لفٹ کے ذریعے 10ویں فلور پر پہنچے۔ بابر نے دروازہ کھولا اور زینت اندر داخل ہوئی۔ پہلی نظر میں اسے کمرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی بے ترتیبی نظر آئی۔ صوفے کے کشن فرش پر ادھر ادھر پڑے تھے، جگہ جگہ اخبار رسالے پھیلے ہوئے تھے، کھڑکیوں کے پردے عرصے سے تبدیل نہیں ہوئے تھے، کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جگہ خالی نہیں تھی۔ زینت 2 قدم چل کے رک گئی۔ بابر شرمسار سا کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی صوفے پر سے اپنے کپڑے اور کچھ رسالے اٹھا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانی چاہی تو زینت نے اسے روک دیا۔ رہنے دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دوسرے کمرے میں جھانکنے لگی تو بابر نے بوکھلا کر کہا، یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ روم۔ قالین پر پڑا چھوٹا سا ٹی وی ابھی تک چل رہا تھا۔ بیڈ کی چادر آدھی نیچے لٹک رہی تھی، جگہ جگہ سگریٹ کے ٹوٹے پڑے تھے۔ زینت حسین نے گہری نظر سے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک طویل سانس لے کر بولی، تم بالکل نہیں بدلے، ابھی تک وہی لاوالی پن برقرار ہے جو پہلے تھا۔ جو اندر کا حال ہے وہ باہر تو نظر آئے گا ہی، بابر آہستہ سے بولا۔ زینت حسین خاموشی سے کمرے میں ایک کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہاں سے پورے شہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑی باہر جھانکتی رہی، پھر بابر کی طرف مڑی تو وہ جلدی جلدی سامان سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ بس رہنے دو، میں عادی ہوں تمہاری ان حرکتوں کی۔ تمہاری حرکتیں میرے لیے نئی نہیں، پہلے بھی جب تمہارے گھر آتی تھی تمہارے کمرے کا منظر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بابر بے چارگی سے مسکرا دیے۔ زینت کرسی پر پڑا ہوا تولیہ اور اخبار اٹھا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ بابر دوسری کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ خاموشی کے کئی پل گزر گئے۔ تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ بالآخر زینت حسین نے خاموشی توڑی تو بابر نے ایک لمبا سانس لیا۔ بس ایسے ہی انسانوں کے ساتھ رہ رہ کر اکتا جاتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن شامل تھی۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، بہت سوشل ہوتے تھے، ہر کام میں سب سے آگے آگے اور سرگرم۔ یہ تو پہلے کی بات ہے، تم بھی تو اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ تم چاہتے تو میں ویسی ہی رہتی۔ اس کے لہجے میں احتجاج شامل تھا۔ بابر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے لب و لہجے میں میرے لیے ایک الزام سے نہیں ہے کیا؟ بابر کی آواز میں شکایت تھی۔ ہاں ہے، اور کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے کوئی شکوہ تو نہیں کر رہی ہوں۔ بس سب مقدر کا لکھا ہوتا ہے، ساری قسمت کی بات ہے شاید۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا اپنے ہونٹ کاٹتا رہا اور اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر متذبذب لہجے میں بولا، ایک بات بتاؤ زینی، تم نے کاشان کو کیوں چھوڑا؟ کیسا آدمی تھا وہ؟ تم نے کبھی ملوایا ہی نہیں تھا اس سے۔ بس یہی غلطی تو ہو گئی تھی مجھ سے۔ زینت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بابر وہ ہمارا پڑوسی تھا اور بس، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اس وقت مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی جب میں محض اسکول کی ایک طالبہ تھی۔ اس وقت میں نے اسے جھڑک دیا تھا۔ کاشان ضدی اور انا پرست تھا۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کینہ پرور بھی تھا۔ اس وقت وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے بھولا نہیں۔
پھر نہ جانے کب وہ لندن چلا گیا، کئی سال بعد واپس آیا تو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے تھے۔ وہ یہاں تھوڑے دن کے لیے آیا تھا، اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ تب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تم نے اپنے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی اور ملازمت تلاش کر رہے تھے۔ انہی دنوں اس نے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، 2 چھوٹے بھائی تھے۔ والد کی چھوٹی سی تنخواہ میں بمشکل اس گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ میرے والد لڑکیوں کی ملازمت کے خلاف تھے، اسی لیے یونیورسٹی میں میری تم سے اکثر بحث ہو جاتی تھی۔ تم خاصے لبرل تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں عورت کی شرکت کے پرجوش حامی۔ تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی ملازمت یا کوئی کام ضرور کرنا چاہیے، اپنی تعلیم کا فیض دوسروں تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے، کچھ اور نہ صحیح تو کوئی تعلیمی فلاحی خدمت تو ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں مجھے یاد ہے، بابر ہنس پڑا اور زینت نے بھی اس ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ میں کبھی تمہاری باتوں سے قائل ہو جاتی تھی، کبھی نہیں۔ میں نے کامرس لی تھی، تم سمجھاتے رہتے تھے، مجھے حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے میری۔ مجھے یاد ہے تم مجھے انگریزی نہ آنے پر کتنا ڈانٹتے تھے۔ اس وقت مجھے تمہاری یہ باتیں عجیب لگتی تھیں، کیونکہ میں تم سے کچھ اور سننا چاہتی تھی جو تم نے ہمیشہ مجھ سے چھپا کے رکھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں بھی تمہارے دل میں اسی طرح ہوں جس طرح تم میرے دل میں تھے۔ معلوم ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ یہ ہر لڑکی کی کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی صرف اس کے لیے ہو، کسی کی دھڑکنیں، چاہتیں اور لفظ صرف اس کے لیے ہوں۔ لیکن میں ہمیشہ ترستی ہی رہی تمہارے منہ سے کچھ سننے کے لیے، مگر تم نے کبھی مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہمارے کاسہ سماعت میں کبھی آپ کی طرف سے کوئی دان نہیں آیا، کوئی گھنٹی نہیں بجی، کئی بہاریں آ کے گزر گئیں، لیکن کبھی کوئی پھول تمہارے ہاتھوں سے ہمارے بالوں میں نہیں لگا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، وہ سر جھکائے نیچے سینڈل تک رہی تھی اور پاؤں کے انگوٹھے سے نادیدہ مٹی کھرید رہی تھی۔ بابر خاموش بیٹھا تھا، وہ اسے بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہتا تھا۔ خود اس کا دل بھرا ہوا تھا، وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ نہ جانے کتنی معاشی اور سماجی مجبوریوں کا قیدی تھا۔ اس کے دل میں زینت کے لیے بہت امرت تھا جو وہ اس کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا تھا، لیکن اے بسا آرزو، راستے کے کانٹے سمیٹتے سمیٹتے اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ دیر تک سکوت چھایا رہا، ایسا سکوت جس میں وہ اپنی اور زینت حسین کی دل کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ زندگی جو آگے بڑھتی گئی، ہمیں احساس ہوتا گیا کہ تم اتنا سچ کہتے تھے۔ تمہاری کہی ہوئی تمام باتیں ہمیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ تمہاری انہی باتوں نے ہمیں اپنی زندگی سنبھالنے اور گزارنے میں بڑا سہارا دیا، زندہ رہنے کا نیا ڈھنگ عطا کیا۔ جب کاشان کا پیام آیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید ہمارے بیچ میں اجنبیت کی باریک سی دیوار اب ٹوٹ جائے گی۔ میں نے تم سے ذکر کیا، یہ سوچ کر کہ تم شاید اس سے جیلی سی فیل کرو گے، مجھے روکو گے، خود میرا ہاتھ مانگو گے۔ میری نسوانی انا تم سے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو تم مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن تم نے دوستی کا وہی رویہ برقرار رکھا جو پہلے سے ہمارے درمیان تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کاشان مجھے پسند ہے، تو میں نے تل ملا کر کہا اس نے رشتہ ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا ہوگا نا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسی امید سی تھی کہ شاید، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا کہ تم کو ایک بحری جہاز پر ملازمت مل گئی ہے اور جلدی تم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے اور پھر پتہ نہیں کب واپس آؤ، کب نہیں۔ میں تمہیں روک نہیں سکتی تھی، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ میں تمہارے پاؤں کی زنجیر بن سکتی۔ کاش تم نے ہم پر بھروسہ کیا ہوتا۔ زینت کی آواز بوجھل ہو گئی تھی، وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابر دم بخود بیٹھا اس کے لبوں سے بکھرنے والا افسردہ مدھم سریلا ردھم سن رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور بھی تھیں، اپنے ماں باپ کی مجبوریاں مجھے معلوم تھیں۔ کاشان کے گھر والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے جلدی واپس جانا ہے، جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اس نعمت کو فوراً قبول کر لیا گیا اور تاریخ دے دی گئی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ کاشان فطرتاً ٹھیک آدمی نہیں تھا، میں اس کی بد اخلاقیوں سے واقف تھی، میرا اس سے واسطہ پڑ چکا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دوسری صورت میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑکیوں والے گھر بڑے نازک ہوتے ہیں۔ محل کا ایک دھبا ہم جیسے سفید پوشوں کے لیے ایک ایسا المیہ بن جاتا ہے جس کا ازالہ کبھی ہمارے معاشرے میں ممکن نہیں ہوتا۔ میری اور بہنیں بھی تھیں، میرے بعد ان کا نمبر آنا تھا۔ میں ایک دوراہے پر کھڑی تھی، کاشان کے ساتھ لندن کا لاحقہ اس کا کل حوالہ تھا اور میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے وجود کے لیے صلیب مقدر ہو گئی تھی۔ بابر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، وہ دم بخود تھا۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.